السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور تشریف فرمائیں علماء کرام جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب السلام علیکم، جناب دانش صاحب، ذیشان صاحب ماشاء اللہ، جناب السلام علیکم، جناب مفتی نوید عباسی صاحب السلام علیکم، اور جناب علامہ شبیر حسن مصری صاحب السلام علیکم. آپ چاروں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی اجازت کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. آج چونکہ غزوہ بدر پر ہی گفتگو ہو رہی ہے، یوم الفرقان پر، تو کالز بھی آج اسی حوالے سے آ رہی ہیں. تھوڑی دیر پہلے کسی نے کال کی تھی، میں ماسٹر کنٹرول روم میں تھا، انہوں نے پوچھا مفتی صاحب، میں نے سوچا جب آپ آئیں گے تو سوال کر لیں گے کہ کیا اس بات میں حقیقت ہے. وہ سوال کرنے والے نے پوچھا، میں نے اس کو یہ تو کہا کہ ہاں حقیقت ہے اس بات میں، لیکن میں نے کہا آپ تفصیلی جواب مفتی صاحب سے دلوا دوں گا. کہ وہ تفصیل جاننا چاہتا تھا کہ نبی کو کیسے پتا تھا کہ کون کہاں مرے گا. تو وہ سب بتا رہے تھے کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں مرے گا. تو یہ کیسے کچھ واقعہ اس کا تفصیل میں آپ بتا دیں تو. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. غزوہ بدر یوم فرقان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمزوری کی حالت میں مدد کی ہے بدر کے مقام پر. بدر کا غزوہ حق اور باطل کے درمیان بپا ہونے والا یہ پہلا معرکہ تھا. جو کفار مکہ تھے وہ مسلمانوں کو انتہائی کمزور اور گیا گزرا سمجھ رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان اپنی جانی طاقت سے نہیں لڑتا، مسلمان اپنی ایمانی طاقت سے لڑتا ہے. اور پھر یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنا گھر بار خاندان سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. اب غزوہ بدر جب بپا ہوا تو اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ جنگ جو ہے نا تیاری کے ساتھ لڑی جاتی ہے، بغیر تیاری کے ساتھ کسی کے پاس کن تلوار ہے، پرانی تلوار ہے کہیں. اب حساب لگائیں ایک یا دو کل گھوڑے ہیں لشکر میں اور باقی تلواریں ہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی کیل کانٹا نہیں، کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے، فقط اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. اور اللہ کے رسول اعلان فرماتے ہیں نکلو اللہ تعالیٰ کے لیے خفافوں و ثقالا. جو ہلکا ہے وہ ایسے نکلے، جو بھاری ہے وہ ایسے نکلے، یعنی جس حالت میں تم ہو نکل کھڑے ہو جاؤ. اصحاب پیغمبر جس حالت میں تھے وہ نکل کے چل پڑے. اصل میں ایک تو یاد رکھیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اسلام کو بغیر جنگوں کے، بغیر اس قتال کے بھی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما سکتا تھا. اللہ کے سے کوئی بعید نہیں، کیونکہ اللہ کا دین اسلام ہے تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. وہ چاہتا تو یہ اسلام کا غلبہ ویسے ہی بغیر جنگ کے بھی ہو سکتا تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنگیں نہ ہوتی، اگر تلواروں پہ سر نہ اڑتے، اگر نیزوں کی نوکوں پر سر بلند نہ ہوتے، اگر بھوک پیاس شدت گرمی تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو پتہ کیسے چلتا وفاداران محمد کی شان کیا ہے، اصحاب پیغمبر کی شجاعت اور اصحاب پیغمبر کا خلوص کیا ہے. میرے استاذنا الکریم قبلہ اکائی سیدی مرشدی قلعہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ یہاں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے نا حضور کو دولت کی کثرت نہیں دی، نہ سونا نہ چاندی نہ دولت نہ کچھ بھی نہیں دیا. گھر میں فاقے ہیں. کیوں نہیں دیا؟ اللہ چاہتا تو سونے کے پہاڑ جو ہے نا وہ حضور کے ساتھ چلتے، لیکن نہیں دیا. مطلب کیوں جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر حضور کے پاس کثرت دولت ہوتی نا تو سارے دولت کے پجاری دائیں بائیں کر جمع ہو جائے. اور پھر لوگ کہتے ہیں اس میں محمد کا کمال کیا ہے، یہ تو آئے ہیں دولت کو دیکھ کر، یہ تو آئے ہیں جناب پیسے اور سونے اور چاندی کو دیکھ کر. فرمایا میرے یار ہم تجھے دولت کی کثرت نہیں دیں گے لیکن تجھے مدبری آنکھیں دیں گے. ہم تجھے کثرت دولت نہیں دیں گے، ہم تجھے واللیل والی زلفیں والدعا والا مکھڑا دیں گے، تاکہ جو آئے نا تیری سونے کی بری ہوئی تھیلیاں اور بڑے بڑے لاکرز کو تو دیکھ کے نہ آئے، جو بھی آئے تیری زلف کے کنڈل کا قیدی بن، تیرے حسن کا قیدی بن کے آئے. تو اس لیے یہاں بتانا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کس قدر بھی پریشانی مشقت اور مصیبت میں کیوں نہ ہو، وہ سرور کون و مکان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتے. اب اسی جو بدر کے واقعات ہیں آپ یقین کریں اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے نا کہ جی بس اسلام جو ہے نا وہ امن کا درس دیتی، بھائی یہ بالکل صحیح ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، پر جب کفار سر اٹھائے پھن پھیلائے نا اس سر کو کچلنے کا حکم بھی قرآن دیتا ہے. قرآن مجید قرآن رشید کے اندر 400 سے زیادہ
مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دین کے دشمنوں کی سرکوبی کرو. تو بالکل آپ نارمل حالات میں ہو تو ریاست مدینہ کا تصور کیا ہے کہ وہاں پر بکری کے حوالے سے بکری کے حقوق کا بھی خیال ہے, کتے کی بچی کے, کتوں کے بچوں کا حقوق کا بھی خیال ہے. لیکن جس وقت اسلام کے خلاف کوئی تلوار نے نام سے باہر نکالے, وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ, قرآن کہتا ہے جتنی طاقت ہو سکے اپنے دشمن اور دین کے دشمن کے خلاف تم نے طاقت کو استعمال کرنا. یہ بتائیں نا کہ وہ یہ کیسے جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اب جب بدر کے مقام پر مسلمانوں کا یہ بڑا مختصر سا لشکر اور کفار کا یہ اتنا بڑا ان کا جو ہے نا جمع کفیر اور کیل کانٹے سے لیس لشکر جب یہ رات انہوں نے گزاری, تو یہ ساری رات اللہ کے رسول نے میدان بدر کے اندر اس حالت میں گزاری کہ حضور یہ دعا فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر آج یہ تیرے بندوں کا گروہ مٹ گیا نا, آج تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب ذرا سوچیں کہ یہ لفظ کیا ہیں اور کن کی حمایت میں اور کی محبت میں. بدری صحابہ سے بدری صحابہ دیکھیں, اگر آج یہ لوگ مٹ گئے اے اللہ قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا, تیری توحید کا پرچار کرنے والا نہیں ہوگا. اب جن لوگوں کو حال اور پیار اور ناز کی سمجھ نہیں آتی ہے نا, ان کو یہاں سے سمجھ آنی چاہیے ناز کیا ہوتا ہے. ورنہ حضور اللہ کے بندے عبد خاص ہیں, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. یہ ناز ہے, یہ کیفیت ہے, یعنی عشق الہی کے اندر حضور اس قدر فنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں عرض کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا اس جماعت کے ساتھ اتنا حضور کا پیار ہے, کس طرح حضور دعا فرما رہے ہیں. حضور شام کے وقت نا گئے اس میدان جنگ کے اندر کہ کل یہاں, تو حضور نے وہاں پر نشانات لگوائے. یہ ایک سے زائد صحابہ کرام سے مروی حدیث ہے. تو حضور نے فوادہ یدہو فقالا ہاؤنا و ہاؤنا, اللہ کا رسول اپنا ہاتھ اس زمین پر رکھتے رہے اور آپ فرماتے ہاؤنا ہاؤنا, یہاں گرے گا یہاں گرے گا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور دوسری روایت میں تھوڑا تفصیلی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل فلاں بن فلاں بن فلاں یہاں گرے گا, فلاں یہاں گرے گا, عتبہ یہاں گرے گا, شیبہ یہاں گرے گا, فلاں یہاں گرے گا. حضور ہاتھوں کا نشان لگا لگا کر بتاتے رہے. تو اللہ کے نبی کے صحابہ آپ فرماتے ہیں واللہ ما طا, یہ طا کے ساتھ بھی ہے, تا کے ساتھ بھی بعض جگہ پر ہے, ما طا احدہم عن موضع ید رسول اللہ, اللہ کی قسم جس جگہ رسول خدا کے ہاتھ لگے تھے, نشانات لگائے تھے, اس سے ذرہ برابر کوئی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا, این اسی جگہ پر پڑا ہوا تھا. یہاں سے اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ ویسے تو قرآن کہتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کون کب مرے گا, کون کہاں مرے گا, اور ہم بالکل کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ بتائے تو کوئی نہیں بتا سکتا کون کب مرے گا اور کون کہاں مرے گا. یہاں اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کا رسول یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کون کب مرے گا, کل مرے گا. کہتے ہیں جی کل کی کسی کو نہیں پتا. بھائی حضور بتا رہے ہیں کون کب مرے گا, کل مرے گا, کون مرے گا, فلاں مرے گا, کہاں مرے گا, یہاں مرے گا. تو حضور نشان لگا کر بتا رہے ہیں اور صحابی قسم اٹھا رہے ہیں نہ ادھر ہوا تھا نہ ادھر ہوا تھا. تو اب یہ کیا ہے, بس جی اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کی بات بتا دی. بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی یہ شان نشان نہیں ہے کہ وہ تم عام لوگوں کو غیب بتاتا پھرے, وہ عام لوگوں کو غیب بتائے, لیکن رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں غیب بتانے کے لیے چن لیتا ہے. تو چنے ہوئوں میں سے کون ہے, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. مصری صاحب کال کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک سوال آپ کی خدمت میں بھی رکھ دوں اور پھر کال بھی آ گئی ہے. وہ یہ کہ فرشتے ساتھ تھے کیا, یہ بات کہی جاتی ہے اور کسی نے پوچھا ہے. میں نے تو خیر بیان کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے فرشتوں کا, لیکن اگر آپ بھی بیان کر دیں گے تو اچھا رہے گا. کال بھی موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا یہ سوال تھا کہ غزوہ بدر کس وجہ سے ہوئی تھی اور کن لوگوں سے ہوئی تھی. غزوہ بدر کس وجہ سے ہوئی تھی اور کن لوگوں سے ہوئی کس وجہ سے ہوئی تھی اور کس کے خلاف لڑی. بالکل ٹھیک ہے. مصری صاحب یہ سوال بھی آپ کی طرف اور یہ سوال بھی آپ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ان کے خوبصورت بیان پہ ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں کہ انسان کی روح جتنی پاک ہوتی جاتی ہے اس کے لیے کائنات کے راز کھلتے جاتے ہیں. ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں.
حدیث میں من اصبح للہ 40 سبعان جر اللہ علی لسانہ ینابیع الحکمہ، اگر کوئی 40 دن اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دے، یعنی ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، تو اس کی زبان سے حکمت کے سرچشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہم جیسے امتی جو اپنے مقصد کو پاک کر لے، جو اپنے مطعم کو پاک کر لے اور اپنی روح کو پاک کر لے، تو اس کے لیے کائنات کی حقیقتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بہت سی لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں یوں ہونے والا ہے، یوں ہونے والا ہے۔ تو اگر امتی اپنی روح کو پاک کر لے تو اسے کائنات کے راز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو مقصد خلقت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو وہ نور عطا نہیں کیا کہ وہ کائنات کی حقیقت کو خود دیکھ سکے، کہ کل کون کہاں مرنے والا ہے، پرسوں کون کیا کرنے والا ہے، آئندہ کیا کام کرنے والا ہے۔ علم غیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نور جو عطا کیا ہے اس کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے امور کو دیکھتے تھے، جانتے تھے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو انجام دیتے تھے۔ تو اگر کوئی علم غیب کو نہ بھی مانے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور اکرم کو علم غیب دیا ہے، لیکن ہم اس طرف سے بھی آتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ طاقت تھی کہ کائنات کی حقیقتوں کو سمجھ سکے۔ یہاں تک کی بات ہماری پوری ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں، ہوا یہ تھا کہ کفار مکہ کا ایک تجارت کا قافلہ گزرنے والا تھا وہاں سے۔ اس قافلے کے نظر میں، یعنی اس قافلے کے اندر مال بہت تھا اور اطلاع آئی تھی کہ قافلے کو روکا جانے والا ہے۔ اب بعض جگہ ہمارے یہاں ہے کہ اس قافلے کو روکا گیا، بعض جگہ کہ نہیں، قافلہ دوسرا راستہ بدل کے چلا گیا، لیکن مکے میں خبر آ گئی کہ یہ سارا مال لٹ گیا۔ اس کی وجہ سے مکے کے لوگوں کو جان بوجھ کر تیار کیا گیا کہ تمہارا مال تھا، اتنا سب کچھ تھا، لٹ گیا ہے، تو آؤ ہم چلتے ہیں اور مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ قافلہ پھر پیچھے سے پہنچ گیا تھا۔ اب روکا گیا تھا نہیں روکا گیا تھا، اس میں ہمارے ہاں اختلاف ہے اور بہت امپورٹنس نہیں رکھتا۔ اب جب یہ خبر آئی تو حضور اکرم تو ہمیشہ مدینہ کے اطراف کی خبر لیتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ جب خبر آئی کہ اب مکہ سے ایک قافلہ، ایک لشکر لڑنے کی نیت سے نکلا ہوا ہے، تو حضور اکرم نے بھی اپنے چند لوگوں کو بھیجا اس جگہ پر جہاں تک لشکر کے پہنچنے کی خبر آئی تھی، اور پتہ چلا کہ لشکر آیا ہوا ہے اور مسلمانوں پہ یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ مدینہ میں حضور اکرم نے اعلان فرما دیا کہ آؤ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ اب ہمارا مقابلہ کفار کے ساتھ ہونے والا ہے۔ بدر کے مقام پر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد وہاں پر رسول اکرم کے کچھ لوگوں نے، جاسوس کا لفظ اچھا نہیں لگتا مجھے کہنا، اس کیا کہتے ہیں کنویں کے پاس کچھ لوگوں کو جو ان کے پانی بھرنے آئے تھے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد حضور اکرم کے پاس لائے۔ حضور اکرم نے کہا کہ جنگ نہیں شروع ہوئی، ابھی پکڑنے کا زمانہ نہیں ہے، کچھ سوالات کیے، اس سے اندازہ لگائے کہ ان کی فوج کتنی بڑی، اور ان کو واپس بھیج دیا۔ جب یہ واپس گئے انہوں نے بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ، وہ تو خیر یہ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب جنگ کی تیاری کر کے آئے، لیکن ان کے پاس افراد زیادہ نہیں ہیں۔ یہاں پر وہ سمجھے کہ جو افراد ہیں وہی طاقت ہے، ان کا تو اللہ پہ کوئی بھروسہ تھا نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ 313 لوگ ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ہم جنگ کریں گے اور ختم کر دیں گے۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ان کے ساتھ ہے، اور ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کہ گفتگو یہاں پر شروع ہوئی، اور پھر جو جنگ بدر کا واقعہ آگے بڑھا، تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے اس جنگ کو اپنے ایمان کی بنیاد پر جیتا۔ ایک جملہ عرض کرتا چلوں آپ کی بات کے آگے بڑھتے ہوئے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کے نظام میں جبری طور پر کسی کو مسلمان نہیں کیا۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں شاید سمجھ آ جائے۔ اگر روزانہ صبح مسجد میں نماز پڑھنے سے ہمیں 100 روپے بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا، کہ جتنے مسجد میں آئے ان کو 100 روپیہ، تو مسجدیں خالی نہیں ہوتی۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ چھپے ہوئے ثواب اور چھپے ہوئے اجر کو لینے کے لیے کتنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ظاہری طور پر کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ یا کوئی انعام نہیں رکھا، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ جنگ احد ہو، چاہے رسول اکرم کے ساتھ جتنے بھی غزوات ہیں، یہ سب امتحان تھے کہ کون خالص ہے کون غیر خالص۔ بالکل صحیح۔ ایک کالر اور موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ ٹھیک اللہ ٹھاک کے ہیں؟ کرم الحمدللہ. تمام علماء کرام کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام جی. علیکم السلام. اچھا، میرے دو سوال تھے ڈاکٹر صاحب. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو جنگ بدر میں مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا گیا تمام اصحاب میں، اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا جو جنگ کا ایک جنگ کا طریقہ ہے کہ کیا مطلب یہ لشکر آپس میں ایک ساتھ لڑے تھے یا ون بائی ون؟ نہیں، ون بائی ون. اب دعوت مبارزت دی تھی اس میں، باقی میں دعوت مبارزت دی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا 3 صحابہ نکلے تھے، اور ان تینوں میں ایک حضرت ابو عبیدہ تھے، حضرت علی تھے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے. اور یہ بھی چونکہ عتبہ نے کہا تھا ہم اپنے مطلب یہ کہ برابر والوں سے لڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے 3 صحابہ رسول اللہ نے اور بھیجے تھے جن میں عبداللہ بن رواحہ بھی شامل تھے. تو اس نے منع کر دیا تھا کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے. آپ کا نسب پوچھا، میں نے کہا عبداللہ بن رواحہ سے ہم لڑیں گے، اپنے نسب ہمارے نسب کے مطابق لوگ بھیجو. تو منہ پہ نقاب ڈال کر 3 لوگ گئے تھے، ابو عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت علی اور حضرت حمزہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اور تینوں نے وہاں جا کے اپنے نقاب اتارے تھے. تو نے کہا تھا ہاں حمزہ علی یہ ہمارے مرتبے کے ہیں تو لڑیں گے. تو یہ ضرور تھا کہ دعوت معارضت دی گئی تھی. لیکن اس کے بعد جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق چاروں طرف سے آوازیں یہ آ رہی تھیں، تعال ہنا یا علی، تعال ہنا یا علی، تعال. حضرت علی ہر طرف جا رہے تھے، تو یا علی کی صدائیں جنگ بدر میں بلند ہو رہی تھی، کیونکہ حضرت علی چاروں طرف پہنچ رہے تھے، جو بلا رہا تھا اس کے بعد جا رہے تھے. حضرت ابو عبیدہ کو بھی انہوں نے زخمی ہو گئے تھے، کاندھوں پہ اٹھا کے پہلے خیمے میں پہنچایا، پھر شیبہ کو انہوں نے مارا. ادھر بھی پھر آواز آئی تھی حضرت ابوبکر کی طرف سے، تعال ہنا یا علی، کہ رسول اللہ تشریف لا رہے. تو یا علی سے پورا میدان گونج رہا تھا بدر کا. بقول مفتی صاحب کے پچھلے سال انہوں نے کہا تھا مین آف دا میچ حضرت علی تھے. اگر آپ اس میں مین آف دا میچ حضرت علی ایسے ہی بالکل مین آف دا اوارڈ تھے. جی ڈاکٹر صاحب اس میں بڑی واضح سی بات ہے کہ دیکھیں نا کہ آپ نے میچ میں کتنے رنز بنائے، یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ بھائی اگر 500 رنز بنے تو فلاں نے کتنے بنائے، فلاں نے کتنے بنائے. تو یہاں پر 70 کافر مارے گئے، 14 صحابہ شہید ہوئے. تو جو 70 کافر مارے گئے، کوشچن یہ کہ ان میں سے کس نے کتنے مارے. جی 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 جی. تو کم سے کم جو روایت ہے نا وہ 30 کے قریب ہے، لیکن ویسے میرے جو ہے وہ 31 بھی ہے، 35 کی بھی ہے، 33 کی بھی ہے. چلیں 30 ہی لے لیتے ہیں ہم. 70 میں سے 30 اکیلا بندہ مار رہا ہے. یار سوچو، ایویں ہی ہم علی کرتے ہیں. علی کچھ ہے تو ہم علی کرتے ہیں. دیکھیں نا یہ علی زیادہ کرتے ہیں. وہ خدا کے بندو، علی کی شان ہی اتنی بڑی ہے، ہم کیا کریں، ہم علی کرنا پڑتا ہے. میدان میں بھی ہو رہا تھا علی. جی آپ یہ بتائیں مال غنیمت کس طرح سے؟ علی کچھ نہیں ہے، علی بہت کچھ ہے. علی بہت کچھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یسألونک عن الانفال. اے پیارے حبیب، یہ مال کے متعلق یعنی غنیمت کے باب میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو، آپس میں باہم جو ہے وہ صلح رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ. تو بنیادی طور پر جو مال غنیمت ہے یا جو بھی مال ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ کا ہے. اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ خود قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ بتا دیا کہ مال غنیمت کس طریقے سے تقسیم ہوگا. اور یہ پہلے امتوں میں نہیں ہوتا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلے جنگ کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد ہی غنیمت کا یہ سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. اور ڈاکٹر صاحب یہاں بہت خوبصورت بات ہو رہی تھی، بدر کے لوگ وہ عظیم لوگ ہیں جن کی ایک ایک ادا کو پروردگار نے قرآن میں بیان کیا. صرف غنیمت کا مسئلہ نہیں، ان کی رات کی نیند ہے تو قرآن کہتا ہے یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم الرجس ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. کہیں قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے ان گروہوں کے متعلق جیسے میسمی صاحب کہہ رہے تھے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. یعنی کافروں کی جڑ کو کاٹ دو. تو یہاں کافر ختم تو نہیں ہوئے، جڑ تو نہیں کٹی، لیکن وہ اصل جڑ جو ابو جہل
دشمن رسول تھا وہ مارا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایک ادا کو بدریوں کی بیان کر کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کی پہلی جنگ کے لیے نکلے تھے اور اللہ نے نبی علیہ السلام کے صدقے فتح ان کو عطا کی۔ اور قرآن نے ایک اور بات خوبصورت کی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ یہ بدر میں ہی ہوا تھا، یہ کنکریاں حبیب آپ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اب یہ انداز دیکھیے کہ رسول اللہ جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کو اپنی طرف جو ہے وہ منسوب کر رہا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں۔ تو بدریوں کے ساتھ اللہ تھا اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور اس طرح فرشتے دیکھ کے رش کر رہے تھے اور نعرے بلند کر رہے تھے بدر کے دن۔ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے یا علی کی صدائیں آ رہی تھی، تو بدر کے دن یہ تو رضوان فرشتہ یہ کہہ رہا تھا کہ علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب ایک ہولڈ جی پروگرام کو تھوڑا اور ہم اگر اوپر سٹینڈرڈ پہ لے جانا چاہیں تو ایک سجیشن ہے میری، جتنی ہم تعریف اس طرف کے لوگوں کی کرتے ہیں ادھر کے لوگوں کا بھی تو کچھ بتایا جائے نا، بتانا چاہیے جو مکہ سے آئے تھے ان کا بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا۔ ہم تو بتاتے ہیں، تو شام کو اس پر تھوڑی سی بات کریں، روشنی ڈلوائیے گا۔ ہم گھڑے کا ذکر اس گھڑے میں جو پڑا ہوا تھا جی جی کون کون پتہ چلے نا کہ کون آیا تھا، کس لیے آیا تھا، نسلیں بتا دیجیے گا سب کی، کس کا باپ تھا، کس کا بیٹا بتا دیجیے گا۔ یہ تھوڑا سا یہ بتا دیں گے شام کو، بتا دیجیے گا کہ گھڑے میں کون کون پڑا تھا شام میں بتا دیجیے گا۔ ویسے سب آئے بھی شام سے ہی تھے، نہیں بعد میں تو شام سے آئے تھے، آپ شام میں بتائیے گا جو شام سے آئے تھے۔ جی امام حسین کو قتل کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے اور کسی کی شام کی بات نہیں ہے۔ ہاں معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممار، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممار، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممار، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا۔ پڑھے تو کیسا لگے گا کہ دربار مصطفیٰ کے آئے جب حضرت عمر، تلوار اگر نکال دیں ہاتھ سے، اگر اس کو پڑھے تو دربار میں مصطفیٰ کے آئے جب حضرت عمر، پڑھ کے دیکھیں کیسا لگے گا۔ دربار میں سرکار کے آئے جب حضرت عمر، دربار میں سرکار کے آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا۔ آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب مولا علی، آپ
عصر جب مولا علی ڈوبے سورج کو پلٹ جا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، اپنے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ میں اگر آپ کو برا لگا ہو تو میں اس لیے مجھے ذرا یہ عجیب سا لگتا ہے جب بھی نعت خواں پڑھتے ہیں ہاتھ میں تلوار لے کے، کیونکہ خود حضرت عمر سے ایک روایت ہے کہ میں نے اس طرح اسلام قبول نہیں کیا، کوئی اور طریقہ تھا وہ، تو اس لیے اچھا لگا، ماشاءاللہ بہت پیارا لگا۔ ناظرین محترم، یہیں پر عامر آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم یہاں پر محب اہل بیت اور محب صحابہ ہیں، ہم یہاں پر محبت پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن جہاں رسول کے دشمنوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہم وہاں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی حضرت ابو سفیان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ صرف اس حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں، بعد میں چونکہ وہ اسلام لے آئے تھے تو ہم جب رسول نے معاف کر دیا اور رسول نے ان کے اسلام قبول کیا تو ہم اس پر نہ بحث کرتے ہیں نہ گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام ہیں، ہم سب ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن جب بھی ذکر اس طرح سے ہو، کبھی آپ سنیں، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ ابو سفیان نے کیا تو اس وقت کرتے ہیں جب یہ بدر کا واقعہ بتایا جا رہا ہوتا ہے یا احد کا بتایا جا رہا ہوتا ہے، یا باقی جب وہ اسلام لے آئے تو کوئی بھی ان سب ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں، امیر معاویہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں، سب کو کہتے ہیں۔ ہم سب یہاں محبت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن بدر میں جو ہوا وہ بھی واقعہ ہے اور واقعے کو بیان کرنا بھی ایمانی تقاضا ہے، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں طالحنا یا علی یا علی یا علی یا علی۔ تو یا علی سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم کسی اور طرف ہیں، ہم علی کی طرف ہی ہیں، اور علی کی طرف سے مراد یہ ہے کہ حق کی طرف ہیں، کیونکہ حق سے مٹ کر علی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو ہم سب سے محبت کرتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہماری پروگرام کا تقاضا بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وسلم۔ اللہ حافظ۔